أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. اب دیکھیں تبت یدا ابی. تبت یدا ابی. یدا میں دیکھیے دال الف زبر دا ہے. سب سے پہلے تو الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ یعنی حروف مدہ ہے. اب یہ دیکھنا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اب یہ دیکھنا حمزہ پہلے کلمے میں یا دوسرے کلمے میں. تو یدا پہلے کلمے میں ہے اور ابھی دوسرے کلمے میں ہے. حروف مدہ کے بعد اگر دوسرے کلمے میں حمزہ آتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے. تو یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کھینچ کر کے پڑھیں گے. لہب وتب. لہب وتب. اس میں ادغام ناقص کریں گے. ہم نے قاعدہ پڑھا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام تام لام را میں ہوتا ہے. یہاں واو ہے اس لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا. لہبیو دیکھیے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے یہاں ادغام ناقص ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. ابی لہبیو وتب. دیکھیے بعض لوگ پڑھتے ہیں وتب. وتب ٹھیک نہیں ہے، وتب اس لیے کہ یہاں پہ تشدید ہے. وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما دیکھیے سب سے پہلے حروف مدہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہے. اب حروف مدہ کے بعد دیکھیے دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی مد منفصل ہوا. یہاں بھی مد منفصل سیم ایسے یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. ما اغنا نون الف زبر نا کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہ یا جو ہے یہ یا کو نہیں پڑھا جاتا ہے. ما اغنا عنہ. عنہ میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس لیے یہاں اظہار حلقی ہو رہا ہے. آپ نے قاعدہ پڑھا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار ہوگا اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. مالہ وما کسب. میم الف زبر ما ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لوہ لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا الٹا پیش ہو اس کو کھینچیں گے. مالہ کیونکہ الٹا پیش جو ہے واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. انہ مالہ وما کسب. وما میم الف زبر ما الف سے پہلے زبر ہے اس لیے بھی اس کو کھینچیں گے. کسب. کسب تینوں کے اوپر زبر ہے اس لیے جلدی سے پڑھیں گے. اور یہاں قلقلہ کریں گے جب رکیں گے تو، کیونکہ قاف تا با جیم دال قطب و جدین جو حرف پڑھے ہیں ہم، وہ حرف اگر اس کے اوپر جزم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں. اور یہاں جزم تو نہیں ہے لیکن زبر ہے، تو زبر
کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں زبر کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، جزم بنا دیتے ہیں، اس لیے یہاں بھی با میں قلقلہ ہوگا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سَيَصْلَى، دیکھیے سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، لام کھڑا زبر لا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ نارن، نون الف زبر نام میں حروف مدہ ہے یعنی الف مدہ ہے۔ رنگ، تنوین کے بعد دیکھیے ذال ہے، تنوین کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا، تو یہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، اس کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نارن ذات لہب، ذات لہب، اور سارا پڑھتے ہیں دیکھ کر کے ذات لہب، ذات لہب نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے ذات لہب، ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب، لام کے اوپر زبر ہے، ہاں کے اوپر زبر ہے، ان دونوں کو جلدی سے پڑھیں گے۔ با کے نیچے دو زیر ہے اور دو زیر پر جب وقف کرنا ہوتا ہے یعنی آیت کرنا ہوتا ہے یعنی رکنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم دو زیر یا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر جب ہمیں وقف کرنا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی اس کو ساکن کر دیں گے، لہبی نہیں پڑھیں گے آیت کرتے وقت بلکہ اس کو پڑھیں گے ذات لہب، ذات لہب، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ پڑھیں گے، وَأَم نہیں پڑھیں گے، بہت سارے لوگ وَأَمْرَأَتُهُ پڑھتے ہیں لیکن یہ دیکھیے الف کے اوپر زبر نہیں ہے۔ وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ، رَأَتُهُ، رَآتُهُ بھی نہیں پڑھیں گے، رَأَتُهُ، را زبر را، حمزہ زبر آ، رَأَ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حما، میں نے بتایا تھا نون یا میم پر تشدید ہو تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے حمالۃ الحطب، اس کو حطب نہیں پڑھیں گے، حطب یہاں قا ہے، اس کو پور پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، دیکھیں فایا ظرفی یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ہے، یہ بھی جم یا زرزی یہ بھی یا مدہ ہے، اس کو برابر کھینچیں گے، فی جیدہا، دال کو جلدی سے پڑھیں گے، فی جیدہا، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ فی جیدہا، فی جیدہا، فی جیدہا اس طرح نہیں پڑھیں گے، جلدی بھی نہیں، فی جیدہا حبل من مسد، الف زبر ہاں ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ حروف مدہ ہے یعنی الف مدہ ہے، حبل من مسد، با میں قلقلہ ہو رہا ہے اور تنوین کے بعد دیکھیں لام دو پیش لن ہے، اس کے بعد دو پیش تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے یعنی ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام، حبل من مسد، جس طرح بھی یہاں اوپر بتایا لہبیوں، انہوں نے قاعدہ کیا پڑھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام، حرف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، یا را میم لام و نون، تو یہاں میم ہے، لام را میں تو ہم غنہ کرتے نہیں ہیں، وہاں ادغام تام ہوتا ہے اور اس میں ادغام ناقص ہے، ادغام ناقص میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، حبل من مسد، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد بھی میم ہے تو یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، ادغام ناقص، فی جیدہا حبل من مسد، آپ سب سے گزارش ہے اس کو بار بار سنیں اور سننے کے بعد اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔